قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مصلی کی زین پہ سوار تھا ابو طالب کا بیٹا، ایسی حالت نماز میں خطبے کی تلوار سے جنگ لڑی، ایک ہی جملے سے قاتل کا سر کاٹ دیا۔ قاتل آیا تھا علی کو عبادت سے نکالنے کے لیے، قاتل چاہتا تھا کہ میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا، مسجد کے دروازے پہ نہیں کرنا، میں نے علی کا قتل کرنا ہے مصلی پہ، میں علی کا مصلی پہ قتل کروں گا، قیامت تک کے لیے کوئی بھی نمازی مصلی پہ آ نہیں سکے گا، میں عبادت سے علی نکال دوں گا، میں مصلی سے علی نکال دوں گا۔ علی کا لہو مصلی پہ گرا، علی نے کہا دیکھ نماز میں نے تجھے بچایا ہے، میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں نے سر دے دیا، تیرا سجدہ نہیں چھوڑا۔ مصلی نے علی کی زخمی جبیں کا بوسہ لے کے کہا اور کائنات کا نمازی تیرے سجدے کی قسم میں بھی قیامت تک وہ نمازی برداشت نہیں کروں گی جس کے دل میں علی نہیں ہو۔ تو نے رکھی ہے، تو نے رکھ دی میری لاج۔ سجدے نے علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، سجدے نے کہا مکروز کر دیا علی تو نے عبادت کو، تو نے مجھے نہیں چھوڑا، جب میرا بھی وعدہ ہے قبول ہی مصلی پہ تیرا نوکر کروں گی۔ مصلی نے علی کے قدم چوم کے کہا 19 رمضان کی صبح ہے، وعدہ میں بھی تیرے قدموں میں کر رہا ہوں، اگر کوئی بھولا بھٹکا تیرا دشمن میرے مصلی پہ آ بھی گیا لعنت کے بغیر واپس بھیجوں گی نہیں۔ علی چھوڑ کے بندہ اللہ راضی کرے مصلی ہونے نہیں دیتا، بندہ علی چھوڑ کے قرآن پڑھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کے مہینے میں بندے دو ہی کام کرتے ہیں، یا اللہ کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ نماز بھی علی کے دشمن کو قبول نہیں کرتی، قرآن بھی علی کے منکر کو قبول نہیں کرتی۔ علی کا دشمن دل میں علی کی دشمنی رکھ کے قرآن پڑھے، بلکہ قرآن کے بارے میں ایک عارف عالم دین کا جملہ ہے، اس کا قرآن ہاتھوں پہ آ کے قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، کوئی مجھے بندہ کہے کہ اپنی پوری زندگی کی تقریریں رکھ، میں استاد منیر نیازی کا اگلا جملہ اگلے پلڑے پر رکھوں اور اپنی تقریریں تول کے استاد منیر نیازی کو دے دو۔ کتنا خوبصورت جملہ کہا، اس کا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہے یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے۔ قرآن کی آیتیں اتنی خوبصورت ہیں یہ چھپ جاتی ہیں، جو ہی بے ضمیر قرآن اٹھاتا ہے آیتیں اپنے ہی پردوں میں چھپ جاتی ہیں۔ آیتیں ڈھونڈنی ہے تو دل میں ولایت علی کی روشنی رکھ۔ آج ہے تجدید عہد، آج ہے علی سے ایفائے عہد، آج ہے علی سے وعدے کی رات۔ یا علی تو نے مصلی پہ سر سجدے میں دیا، تیرے نوکر تجھ سے وعدہ کرنے آئے، نہ تجھے چھوڑیں گے نہ مصلی چھوڑیں گے۔ وعدہ ہے ہمارا تجھ سے یا علی، نہ ہم مصلی چھوڑیں گے نہ ہم تجھے چھوڑیں گے، ہم تیری دی ہوئی آخری خیرات بھی قبول کرتے ہیں۔ میرے مالک تیری کامیابی کی دلیل ہے تیرے نوکروں کے سجدے، جب تک اللہ کو سجدے ہوتے رہیں گے علی کی کامیابی کی دلیل بنتی رہے گی۔ علی اور اللہ کے درمیان 19 رمضان کی صبح معاہدہ طے پا گیا۔ علی تو نے میری نماز بچائی، میں وعدہ کرتا ہوں نماز ہی وہ قبول کروں گا جو تیری محبت کے ساتھ آئے گی۔ علی نے فرمایا میں نوکر ہی وہ قبول کروں گا جو تیری نماز کے ساتھ آئے گا۔ آج ہے تجدید عہد، آج ہے علی سے وعدہ وفائی۔ آج کے دن علی سے وعدہ کرنا یا علی ہم تیری ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ ولایت امیر المومنین تنہا ہونے کا نام ہے، دنیا داری میں تعلق بھی ہوں، لوگوں سے سلام دعا بھی بہتر ہو، لوگ آپ سے تعلقات بھی رکھیں، لوگ آپ کو کھانوں پہ بھی بلائیں، لوگ آپ کی عزت بھی کریں، لوگ آپ کو پروٹوکول بھی دیں، اور آپ کے دل میں علی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی رکھنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، منافقت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا پڑتا ہے، دوستیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں۔
دشمنیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، یوں ممبر پہ تمہارا ذاکر بن کے نہیں، تمہارا خاتم بن کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا تمہیں علی کے لیے چھوڑ دے، بے شک دنیا کو چھوڑ دینا اتنا مشکل ہے۔ علی ولی اللہ، بندوں نے علی ولی اللہ کے پیچھے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا۔